انسانیت میں اونچے شان والے، عزت والے، مقام والے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے جس کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو نسل انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے اوپر رکھا ہے۔ ان کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ، رفعت سب سے اونچی ہے۔ پھر ان میں بھی تفاوت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کی جماعت کے اندر بھی ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، کسی کو اونچا مقام، کسی کو کم مقام دیا۔ پھر رسولوں کی جماعت کے اندر بھی اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کو سب سے اونچا مقام دیا ہے، وہ 5 پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآنی اصطلاح میں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں تبلیغ کرنے کے اندر، بڑی بڑی ماریں کھائی ہیں انہوں نے، اپنا سب کچھ تن من دم سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ دند رہ جاتی ہے کہ ایک انسان ہو کے قربانی کا یہ جذبہ۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو سارے پیغمبر ہی عجیب و غریب مخلوق ہیں تو انسان۔ قرآن میں اللہ اسی آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں منہم من کلم اللہ ورسولہ، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا ہے، حالانکہ اللہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ کسی نبی سے بھی اللہ براہ راست باتیں نہیں کرتے، جب بھی بات کرنی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یا دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں، وحی الہی کے ذریعے جو ہے نا کلام ہوتا ہے۔ لیکن 2 نبی ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بالمشافہ کلام کیا، درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ، ان کو کلیم اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوئے۔ دوسرے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ سے اگر یہی موازنہ کیا جائے نا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو ان کو کوہ طور کے اوپر بلوایا، نبی سے جس وقت کلام کیا تو کسی پہاڑ کے اوپر یا زمین کے کسی خطے کے اوپر نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کے سفر کرایا اور وہ آسمانوں سے اوپر عرش بریں کے اوپر جو ہے نا وہ لے گئی، جہاں انسان تو انسان فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، نور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی بشریت کی ایک دلیل ہے کہ یہاں پہ نور بھی پیچھے ہے۔ نور کہتا ہے میں اس مقام سے آگے جاؤں تو میرے پر چل جاتے ہیں۔ یہ بشر کی جو ہے نا خصوصیت ہے کہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ نور سے بشر کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے۔ وہاں بلوا کے اللہ رب العزت نے میرے نبی سے کلام کیا۔ 2 نبیوں سے ہم کلام ہوئے ہیں اللہ رب العزت، باقی نبیوں سے ہم کلام ہوئے لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ جبریل کے ذریعے، یا خواب دکھا دی گئی، یا وحی الہی کے جتنے طریقے ہیں ان وحی الہی کے ذریعے ہم کلام ہوئے۔ منہم من کلم اللہ، اور ایک اور پیغمبر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، عیسیٰ ابن مریم ایدناہ بروح القدس، اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت اور شان عطا کی کہ جبریل امین ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ میرے پیغمبر کو دشمن نقصان نہ پہنچا سکے، حفاظت کے اوپر مامور ہے۔ یہ خصوصیت انہی کی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نا، میرا پیغمبر، میرا فرشتہ اس کے ساتھ موجود تھا حفاظت کے لیے۔ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ہم نے تو اس کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا تھا اسی فرشتے کے ذریعے۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی؟ کسی نبی کے متعلق اللہ یوں کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا دوست ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت کی فضیلت بخشی کہ آپ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کے ہاتھ کے اوپر تانبے کو نرم کر دیا۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کی حکومت جنوں کے اوپر بھی ہے، جانوروں کے اوپر بھی ہے، ہواؤں کے اوپر بھی ہے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ لوہے کو اس کے ہاتھ کے اوپر نرم کر دیا۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی کہ اس کی کشتی کے اندر اگر کوئی آ گیا تو وہی بچا، باقی ساری نسل انسانیت کو مٹا کے رکھ دی۔ کیسے کیسے اللہ نے معجزات عطا کی ہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو۔ کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کی ہے، میرا پیغمبر اپنے عصا کو نیچے پھینکیے فَأَلْقَاهَا، اس نے عصا کو نیچے کیا گرایا، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیسے کیسے معجزہ